بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج آپ سن رہے ہیں کتاب خون اور آنسوؤں کا دریا۔ اس کتاب کے مصنف ہیں قطب الدین عزیز اور اس کا ترجمہ کیا ہے سلیم منصور خالد اور ظہور احمد قریشی نے۔ اس کتاب کے لیے ہم سے تعاون کیا ہے محمد بلال نے۔ آواز لبابہ حیدر کی ہے۔ چیپٹر 31 برہمن باڑیا میں رنج و علم۔ برہمن باڑیا کے قصبے میں غیر بنگالیوں کی آبادی بہت تھوڑی تھی۔ ان میں سے اکثر تقسیم ہند کے وقت 1947 میں بہار سے ہجرت کر کے یہاں آئے تھے اور انہوں نے بنگلہ زبان سیکھ لی تھی۔ ان میں سے بیشتر تاجر تھے اور کچھ تجارتی اداروں میں ملازم تھے۔ مارچ 71 کے تیسرے ہفتے میں عوامی لیگ کے دہشت گردوں، ایسٹ پاکستان رائفلز اور ایسٹ بنگال ریجمنٹ کے باغیوں نے غیر بنگالیوں کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا۔ 23 مارچ کو عوامی لیگ کی سرپرستی میں فسادیوں نے کچھ غیر بنگالیوں کی دکانوں کو لوٹا اور انہیں آگ لگا دی۔ مقامی پولیس نے غیر بنگالیوں کو کوئی تحفظ نہیں دیا۔ 26 مارچ کو بنگالی باغیوں نے غیر بنگالیوں پر وسیع پیمانے پر حملے شروع کر دیے۔ مسلح غنڈوں نے گھروں کو تہس نہس کر دیا۔ جن غیر بنگالیوں نے مزاحمت کی ان غنڈوں نے انہیں گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ حملاوروں میں ایسٹ بنگال ریجمنٹ کے باغی سپاہی بھی شامل تھے جن کے پاس مشین گنیں اور بزوکا تھی۔ انہوں نے غیر بنگالیوں کی جائیدادوں کو اندھا دھند تباہی کا نشانہ بنایا۔ بندوق کی نوک پر تقریباً 500 بہاریوں کو، جن میں عمر رسیدہ مرد، عورتیں اور بچے شامل تھے، باغیوں نے ان کے گھروں سے نکالا اور انہیں ہانک کر برہمن باڑیا کے تنگ و تاریک جیل میں لے گئے۔ باغیوں نے بہت ساری بہاری مردوں کو قتل کر دیا۔ جیل کے اندر غیر بنگالی یا غیر غیر انسانی ظلم و ستم کا نشانہ بنائے گئے۔ بہت سے بچوں کو جو بھوک پیاس کی وجہ سے روتے تھے جیل کے محافظوں نے گولی مار کر موت کی نیند سلا دیا۔ یہ محافظ اس کام میں بڑی خوشی محسوس کرتے تھے۔ درجنوں کے حساب سے بہاری لڑکیوں کو رات کے وقت یہ بندوق بردار اٹھا کر لے گئے۔ اس دوران احتجاج کرنے والے ان کے رشتہ داروں کو بندوقوں کے دستوں اور ڈنڈوں سے مارا پیٹا گیا۔ بہاری یرغمالیوں کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا۔ کچھ لوگ اس جگہ بھوک پیاس سے مر گئے جو حقیقی معنوں میں جہنم لگتا تھا۔ 17 اپریل 1971 کو پاکستانی فوج کا ایک دستہ برہمن باڑیا کی طرف بڑھا تو یہ دہشت گرد قاتل اور لٹیرے باغی پسپا ہو گئے۔ باغیوں نے جیل کو ایک بچڑ خانے میں تبدیل کر دیا تھا۔ ایسٹ بنگال ریجمنٹ کے باغی کمپنی کمانڈر نے حکم دیا کہ جیل میں بند کیے گئے تمام غیر بنگالیوں کو قتل کر دیا جائے۔ سورج غروب ہونے سے کچھ ہی دیر پہلے درجن بھر بنگالیوں نے مشین گنوں سے جیل کے اندر تمام غیر بنگالی مردوں کو ختم کر دیا۔ ان معصوموں کے قتل عام کے بعد قاتل ناک کی سیدھ میں بھارتی سرحد کی طرف فرار ہو گئے۔ ہم نے قصابوں کی طرح کیے گئے اس قتل عام کے بارے میں تصور بھی نہ کیا تھا۔ یہ بات ان پاکستانی سپاہیوں نے کہی جنہوں نے دوسرے دن مقتول بہاریوں کو دفن کیا تھا۔ لندن کے سنڈے ٹائمز نے اپنی اشاعت مورخہ 2 مئی 1971 کو برہمن باڑیا میں غیر بنگالیوں کے اس بے رحمانہ خون آلود قتل عام کے بارے میں پاکستان میں مقیم اپنے نمائندے اینتھونی مسکارن ہاس کا مراسلہ شائع کیا جس نے جنگ کے خون آلود اس قصبے کا دورہ کیا تھا۔ برہمن باڑیا میں نے بھارتی صوبے تریپورہ کے ساتھ لگتی سرحد پر 82 بچوں کی لاشیں دیکھی جن کو قطار میں کھڑا کر کے مار دیا گیا تھا۔ تقریباً 300 غیر بنگالیوں کی لاشیں جیل کے ارد گرد بکھری پڑی تھیں۔ بنگالی مجرموں کو رہا کرنے کے بعد ان لوگوں کو جیل میں رکھا گیا تھا۔ باغیوں نے پاکستان کی فوج کے آنے سے پہلے اور بھارت فرار ہونے سے پہلے ان لوگوں کو گولیوں سے اڑا دیا تھا۔ میں نے بھارتیوں کو اگرتلہ بھارت سے برہمن باڑیا میں عوامی لیگ کے باغیوں کے لیے گولہ بارود لاتے دیکھا۔ یہ بات 45 سالہ کالو میاں نے کہی جو برہمن باڑیا کے ریلوے اسٹیشن پر قلی کے طور پر کام کرتے تھے۔ انہیں نومبر 73 میں پاکستان منتقل کیا گیا۔ کالو میاں نے بتایا کہ میں قتل عام سے اس طرح بچ گیا کہ میں نے اپنے آپ کو برہمن باڑیا ریلوے اسٹیشن پر ایک متروک مال گاڑی کے ڈبے میں اپریل 71 میں ایک ہفتے تک چھپائے رکھا تھا۔ انہوں نے مزید بتایا، برہمن باڑیا، کومیلا اور بہراب بازار میں میرے تمام رشتہ داروں کو مارچ کے آخر میں اور اپریل کے شروع میں قتل کر دیا گیا تھا۔ عوامی لیگ کے لوگوں کے اگرتلہ میں بھارتی فوج کے ساتھ گہرے روابط تھے۔ اگرتلہ زیادہ دور نہیں تھا۔ بغاوت کے تمام عرصے میں باغی اگرتلہ سے بارود حاصل کیا کرتے تھے۔ میں نے بے شمار بھارتیوں کو دیکھا جو ہتھیار اٹھائے برہمن باڑیا میں عوامی لیگ کے باغیوں کے ساتھ آزادانہ گھومتے پھرتے تھے۔ ان وحشی قاتل گنڈوں نے غیر بنگالی ریلوے ملازمین اور ان کے خاندانوں کی اکثریت کو ختم کر دیا تھا۔ مارچ کے پورے مہینے میں گاڑیوں میں سفر کرتے ہوئے غیر بنگالیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا۔ ان میں سے بہت سو کو قتل کر دیا گیا یا پھر انہیں
چلتی ہوئی ریل گاڑیوں سے دھکا دے کر نیچے پھینک کر ہلاک کر دیا گیا۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔